قربانی کے ذریعے انسان یہ عہد کرتا ہے گویا اللہ سے، اور اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے کہ ایک عہد میں نے وہ کیا تھا، ایک عہد میں قربانی کے ذریعے کر رہا ہوں، کہ بات میری سمجھ میں آئے نہ آئے میں قربانی کر رہا ہوں کہ وہ حکم اللہ کا ہے، اور موقع جیسے بھی ہو میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا، خدا کے حکم کو نہیں توڑوں گا۔ خدا کا حکم جب جس موقع پر آئے، بات میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دنیاوی اعتبار سے بات لوجیکلی ہو یا نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے میری نگاہ و میرا دل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور بندگی کی سچی علامت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو وہ تسلیم کر لے، قبول کر لے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حج کے ذریعے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، اور قربانی کے ذریعے بھی ہمیں سبق ملتی ہے کہ حج اور قربانی کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے مخصوص دنوں کے اندر رکھا ہے، اور حج کے لیے خاص بات یہ ہے کہ جگہ کو بھی متعین فرمایا۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليها من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم، میرے دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائیوں، آج جمعے کا مبارک دن ہے، اور اسلامی ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مخصوص اعمال کا حکم دیا ہے۔ ایک عمل حج کی شکل میں تھا، اور دوسرا عمل قربانی کی شکل میں۔ یہ 2 عمل اور یہ 2 عبادتیں ایسی عبادتیں تھیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ پہلا عمل حج کا عمل ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مہینے اور زمانے کے ساتھ ساتھ مقام اور جگہ کو بھی متعین اور مخصوص فرمایا ہے کہ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12، 13 تاریخ ہی میں آدمی حج کر سکتا ہے، چاہے اس کا حج نفلی ہو، چاہے اس کا حج فرض ہو۔ ان تاریخوں کے علاوہ کسی اور تاریخ میں اگر وہ حج کرنا چاہے تو حج نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حج کے لیے مہینہ اور مہینوں میں دنوں کو متعین فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں حج کے لیے مکۃ المکرمہ کے مخصوص مقامات کو حج کے لیے متعین فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ، ان جگہوں کے علاوہ اگر کوئی دوسری جگہ حج کے عمل کو کرنا چاہے تو اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ حج کے لیے اللہ نے دن کو بھی متعین فرمایا،
اور حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ کو بھی متعین فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حاجیوں کے لیے ایک بول، ایک ترانہ لازم قرار دیا، وہ ہے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ، کہ سارے حاجی دنیا کے کسی بھی کونے سے وہ آئے ہوں، ہندی ہو، سندھی ہو، گجراتی ہو، جاپانیز ہو، چائنیز ہو، افغانستان کے رہنے والے ہوں یا پاکستان کے، دنیا کے جس علاقے کے بھی وہ حاجی ہوں، چاہے وہ جون سی بھی وہ زبان وہ بولتے ہوں، لیکن جب حج کے احرام کا کپڑا پہن کر وہ نیت کر لیں حج کی، تو ان کے ذمہ لازمی ہے کہ وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کرتے رہیں۔ روایتوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حج کے اعمال میں سب سے افضل عمل اور حج کے اذکار میں سے سب سے افضل ذکر لبیک کا ذکر ہے۔ اسی لیے حاجی سے کہا کہ جب حج کی نیت کر لے تو اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، نشیب میں ہو یا فراز میں ہو یا ملاقات کا وقت ہو یا کھانے کا وقت ہو یا نماز سے فراغت کا وقت ہو، وہ ہر وقت ہر پل ہر آن لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہی رہے۔ یہ لبیک ساری دنیا کے خوش نصیب بندوں کو سکھایا گیا جو حج کے لیے بیت اللہ حاضر ہوتے ہیں، جو مینا کی حاضری دیتے ہیں اور جمرات کی کنکریاں مارتے ہیں، مزدلفہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور مسعی میں سعی کرتے ہیں، ان سارے حاجیوں سے یہ کہا گیا کہ لبیک پڑھو۔ لبیک کہلوا کر گویا یہ سبق دیا گیا، یہ لیسن انہیں سکھایا گیا کہ اللہ کے حکم پر جیسے ہی تم نے لبیک کہا ہے، عربی زبان میں اگر کوئی بندہ کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور کہے کہ فلاں کام کر لو، اس کے جواب میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لبیک ہے، یعنی میں دل و جان سے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج اللہ کے حکم پر تم بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور حج کے ارکان اور حج کے اعمال ادا کرنے کے لیے آئے ہو، تو تمہیں لبیک سکھایا گیا ہے کہ تمہاری بول ہر موقع پر لبیک ہونی چاہیے کہ میں حاضر ہوں اے اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حجاج کرام کو یہ تعلیم دی گئی، انہیں گویا یہ سبق دیا گیا کہ یہ لبیک صرف حج کے لیے نہیں ہے۔ حج کے لیے تم حاضر ہو گئے، جب بھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے، نماز کے لیے اللہ پکارے تم کہو لبیک، روزے کے لیے اللہ پکارے تو تم کہو لبیک، زکوٰۃ کے لیے اللہ پکارے تو تم کہو لبیک، صدقہ اور خیرات کے لیے اللہ جب کہے تو کہو تم لبیک، کسی کے ساتھ حسن سلوک کا مطالبہ کیا جائے تو تم کہو لبیک، یتیموں غریبوں مسکینوں لاچاروں مجبوروں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے جب تمہیں پکارا جائے تو تم کہو لبیک، اداروں کا خیال رکھنے کے لیے دینی مدارس مکاتب مساجد مراکز کا کے مطالبات جب تمہارے سامنے آئیں، ان کی ضروریات تمہارے سامنے آئیں، تو بندے مومن کی شان، ان کی پہچان، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ کہے لبیک۔ اگر گناہوں سے بچنے کے لیے تمہیں کہا جائے تم کہو لبیک، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سرتابی اور سرکشی نہیں کرتا۔ اصلی مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ہر آن ہر لمحہ ہر پل پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے، اس کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے اور اس کے سارے احکام کو دل و جان سے ایکسیپٹ اور قبول کرتا ہے، ایک اچھے اور سچے مومن کی پہچان ہے۔ گویا لبیک کے ذریعے سبق دیا گیا، یہ لبیک صرف حج کا کلمہ نہیں ہے، حج میں تو بولنا ہی بولنا ہے، یہ لبیک یہ سبق دیتا ہے تم حج کر کے جا رہے ہو لیکن خدا کی نافرمانی اور خدا کی بغاوت نہ کرنا۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ و خیرات کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، اور کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی شکل میں، کسی کی مدد کی شکل میں، ہر موقع پر تمہیں لبیک کہنا ہے، یہ پہلا سبق ہے۔ اور دنیا کے وہ سارے حضرات جو حج میں نہیں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قربانی رکھی ہے کہ دنیا میں تم کہیں بھی ہو،
جہاں کہیں کے بھی تم رہنے والے ہو، تمہارے ذمے ایک کام ہے، وہ خوش نصیب بندے جو بیت اللہ گئے ہیں اتنے پیسے خرچ کر کے، باقی جو حضرات اپنے گھروں میں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کو مخصوص فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے بھی زمانے کو مخصوص فرمایا ہے کہ 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کی شام تک بس تم قربانی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ سال کے کسی دن میں تم قربانی کرو گے تو تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تمہیں جانور کا گوشت کیا ہے تم کاٹ کر تقسیم کرو تو تمہیں ثواب ملے گا، لیکن وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زمانہ متعین فرمایا ہے، جو وقت متعین فرمایا ہے، وہ ذی الحجہ کی 10 اور 11 اور 12 تاریخ کے غروب تک کا وقت ہے۔ جہاں حج کے لیے ہمیں لبیک کا درس دیا گیا، لبیک سکھایا گیا، وہیں قربانی کے لیے اللہ کے نبی کی سنت قرار دی گئی کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرنے کے لیے جائے تو اپنی زبان سے یہ کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور ہم نے یہ پڑھا بھی کہ اللہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ ساری چیزیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں یہ قربانی بس ایک علامت کے طور پہ ہے، نشانی کے طور پہ ہے کہ جب بھی اسلام مطالبہ کرے قربانی کا تو گویا کہ ایک بندہ مومن کی شان، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہر موقع پر قربانی دینے کے لیے تیار رہے، موقع جیسے بھی ہو۔ غور کریں کہ قربانی کے ایک جانور پر کیا گائے کی شکل میں ہو یا بکرے کی شکل میں ہو کہ آدمی کرتا کیا ہے کہ ہم اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں۔ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک جانور کو ذبح کر دینا، جانور کو کاٹ دینا، عقلی طور پر اگر دیکھا جائے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی بینیفٹس نہیں ہے، لیکن حکم ہے اللہ کا۔ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اللہ کے حکم کو قبول کر لینا، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اللہ کے حکم کو بلا چوں چرا تسلیم کر لینا، دراصل یہی بندگی ہے اور یہی سچی غلامی کی پہچان ہے کہ آج اللہ کے حکم پر ہم نے جانور کے گلے پہ چھری رکھی ہے۔ گویا بندے کو قربانی یہ سبق دے رہی ہے، موقع کیسے بھی ہو، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں گھسے یا نہ گھسے، جب اللہ جس بات کے لیے کہہ دیں اسے کر لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے کر ڈالو اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ حج اور قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے کہ حج میں لبیک کہلوا کر گویا یہ کہا گیا کہ موقع جیسے بھی ہو کہ تمہیں ہر موقع پر اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے، اور قربانی میں صرف قربانی نہیں، قربانی کے ساتھ کہ نماز کا موقع ہو اور قربانی کا موقع ہو، یہاں تک کہ انسان کا جینا اور مرنا، چونکہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے۔ گویا قربانی کے ذریعے بندہ اللہ سے ایک نیا عہد کرتا ہے۔ ایک عہد ہم نے کیا تھا عہد الست میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ ہی معبود حقیقی ہیں، مقصود حقیقی ہیں، محبوب حقیقی ہیں، مشہود حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ معبود ہے، نہ کوئی مقصود ہے، نہ کوئی محبوب ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو رب ہونے کے قابل ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو محبت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول، آخری پیغمبر اور اس دنیا کے آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارا ایمانی عہد ہم نے کیا تھا۔ قربانی کے ذریعے انسان یہ عہد کرتا ہے گویا اللہ سے، اور اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے کہ ایک عہد میں نے وہ کیا تھا، ایک عہد میں قربانی کے ذریعے کر رہا ہوں، کہ بات میری سمجھ میں آئے نہ آئے میں قربانی کر رہا ہوں کہ وہ حکم اللہ کا ہے، اور موقع جیسے بھی ہو میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا، خدا کے حکم کو نہیں توڑوں گا۔ خدا کا حکم جب جس موقع پر آئے، بات میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دنیاوی اعتبار سے بات لوجیکلی ہو یا نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے میری نگاہ ہو، میرا دل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور بندگی کی سچی علامت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو وہ تسلیم کر لے، قبول کر لے۔
میرے محترم بزرگوں دوستو، حج کے ذریعے بھی ہمیں سبق ملتا ہے اور قربانی کے ذریعے بھی ہمیں سبق ملتی ہے کہ حج اور قربانی کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے مخصوص دنوں کے اندر رکھا ہے، اور حج کے لیے خاص بات یہ ہے کہ جگہ کو بھی متعین فرمایا۔ لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بظاہر اگر دیکھا جائے بذات خود کسی عمل میں کچھ رکھا نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ دیں یہ کام کرو تو اس کام کو اسی وقت کرنے میں عبادت ہے۔ آج بھی جمرات کے اندر وہ تینوں پیلر کھڑے ہیں تیر شیطان کی شکل میں کہ، اور آج بھی عرفات کا میدان موجود ہے، آج بھی مزدلفہ کی وادیاں موجود ہیں، لیکن اگر کوئی جا کر وہاں جتنا روئے دھوئے ذکر کرے، ذکر و اذکار کا تو سبق عرفات کے میدان میں اسے مل جائے گا، لیکن عرفات میں ٹھہرنے کا جو ثواب اور جو اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ، جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش برسنے کا وعدہ ہے، اس سے انسان محروم رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم کہہ دیں عرفات جاؤ تو جانا عبادت ہے، اور اگر اپنی مرضی سے جاؤ گے عرفات تو تمہارا جانا یہ عبادت نہیں۔ جمرات کے جب ہم کہیں کنکر مارنا تو جب جا کر تم کنکر مارو گے تو عبادت ہے، اس سے پہلے اس کے بعد میں جب بھی تم چاہے کنکر کیا پورے ٹرک کے کنکر مار دو تب بھی کہے کوئی عبادت نہیں۔ تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ دین نام ہے بات کے مان لینے کا، دین نام ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کر لینے کا، دین نام ہے نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی کا، کہ جب اللہ اس کے رسول کہہ دیں تو نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، جب وہ کہہ دیں کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا پھر عبادت ہے۔ خود حج کے موقع پر ہم دیکھیں کہ جب سورج آفتاب طلوع ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز مت پڑھو، آفتاب جب بلند ہو جائے زوال کا وقت ہو تو نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھنا وہ عبادت ہے۔ ایسے ہی جب غروب کا وقت ہو تو نماز نہ پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا جب اللہ کہہ دے نماز پڑھنا تو پھر اس وقت پڑھنا عبادت ہے، جب کہہ دے چھوڑ دو تو چھوڑ دینا عبادت۔ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عید اور بقرعید کے موقع پر اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اگر کوئی عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھے گا تو روزہ رکھ کر گناہگار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین آسان بھی ہے، اور وہ دین سب کے لیے ہے، اور وہ دین راحت کا بھی ذریعہ ہے، دنیا میں چین و سکون کا بھی ذریعہ ہے، اور آخرت میں وہ دین بخشش کا بھی ذریعہ ہے جب آدمی اس پر چلے۔ خود اب دیکھیے کہ ہم اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز تمہیں پڑھنا ہے اپنے اپنے وقت پر، لیکن حج میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے تو کہا کہ بھائی مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ تمہیں پڑھنا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنا ہے۔ کوئی کہ نہیں میں پوری زندگی مغرب کے وقت میں نے مغرب پڑھی ہے تو آج بھی مغرب کی نماز پڑھوں گا، تو پھر وہ مغرب کی نماز پڑھ کر گنہگار ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین اللہ کو بے حد محبوب ہے، اور جو دین ہمارے حصے میں آیا ہے وہ دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور کمپلیٹ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے اپرووڈ بھی ہے۔ اللہ نے اسے چوز کیا ہے، پسند کیا ہے۔ اس دین سے ہٹ کر اسے چھوڑ کر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا، کسی اور سے کچھ لے لینا، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا، تباہی کا، بربادی کا ذریعہ ہے۔ جو دین ہمیں اللہ نے دیا ہے اپنے آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اس دین کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اسے قبول کرنا، اس کے ہدایات پر عمل کرنا، یہ سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، لہذا تم کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو، درود پڑھا کرو، کہ تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 نعمتوں سے اسے نوازتے ہیں۔ نمبر 1 نیکیاں ملتی ہیں، نمبر 2 گناہ معاف ہوتے ہیں، نمبر 3 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، نمبر 4 اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، نمبر 5 فرشتے اس کے لیے مغفرت کے دعا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو درود پڑھتا ہے وہ درود پہنچایا جاتا ہے ناموں کے ساتھ۔ اس لیے جمعے کا مبارک دن اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک دن یہ رکھتے ہیں۔ یہ جمعے کا دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے۔ آج انسان فزیکلی کتنا پریشان ہے، فائنینشلی کتنا پریشان ہے، لیکن آج ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں گے ہمارا کام بن جائے گا، ان کے پاس جائیں گے ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
خود جمعے کے دن کچھ گھڑی ایسی ہے، کچھ وقت ایسا ہے جس میں اگر آدمی اللہ سے دل سے مانگتا ہے اور وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ علماء نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن دو موقع ایسا ہے جس میں جمعے کے دن کیا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک گھڑی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، ممبر پر جاتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز تک کا جو وقت ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک وقت وہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہونے والی ہوتی ہے، اس سے پہلے کا کچھ وقت یعنی عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے بعد مغرب تک کا جو وقت ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ کچھ استغفار کیا جائے، کچھ اللہ سے توبہ کی جائے، اور کچھ درود شریف کا اہتمام کیا جائے، کچھ تلاوت کی جائے، اور کچھ دیر اللہ سے کے سامنے دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے لو لگایا جائے، اپنی ضرورت، اپنی حالت، اپنے دل کی بات، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسائل کا حل اسی کے قبضے میں ہے، پریشانی وہی دور کرنے والا ہے، نجات وہی دینے والا ہے، سیدھے راستے پر وہی گامزن کرنے والا ہے، ہمارے ہر دکھ تکلیف کو وہی ختم کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب کرنے والا ہے۔ اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگی جائے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔